پیش خدمت ہے کہانی جنزاد اور اسما کا چھٹا حصہ۔ عرض داتا مجھے پیغام دے کر جا چکا تھا۔ میری دنیا سے واپسی کا بلاوا آ گیا تھا۔ شہنشاہ جنات مجھے بلا رہے تھے، لیکن میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے اس دنیا میں کچھ اور عرصہ اور رہنے دیا جائے۔ عرض داتا کو میں نے کہا کہ وہ شہنشاہ جنات سے اجازت لے کر آئے اور مجھے بتائے، اور اس نے مجھے کہا کہ ایک رات اور صبر کرو۔ وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ اگلے دن وہ دوبارہ آیا۔ اسے دیکھ کر میں خوش ہو گیا تو وہ کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ پہلے شہنشاہ جنات کے پاس جانا ہوگا، وہ خود تم سے بات کریں گے۔ اگر اجازت مل گئی تو چلے جانا، مگر ایک بار آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر میں اس کے ساتھ اپنی دنیا میں آ گیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہماری دنیا ہوتی اسی دنیا میں ہے، مگر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور میری دنیا مصر کے کائرو کے پہاڑوں میں تھی، جہاں انسانوں کا دور دور تک کوئی دخل نہیں تھا۔ شہنشاہ جنات کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، آخر کار تمہاری سزا ختم کرا دی میں نے، اور تمہیں اپنی دنیا میں واپس آ گئے۔ میں نے کہا، جی آپ کی عنایت ہے۔ کہنے لگے، ایک شکایت کے سوا مجھے تم سے اور کوئی شکایت نہیں ہے۔ تم نے ایک بے گناہ انسان کو مار ڈالا۔ تم میرے بیٹے ہو، مگر اس کی باوجود میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قتل کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا، شہنشاہ جنات آپ کو تو معلوم ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر بھی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ تبشت حضور، وہ لڑکی بہت مجبور اور بے سہارا تھی، اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کروں۔ شہنشاہ جنات میری بات سن کر کہنے لگے، تو کیا کسی کی مدد کے لیے کسی انسان کا خون بہانا جائز ہے؟ میں نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ظالم انسان کسی صورت بھی کا حق ان کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے جو بھی قدم اٹھایا، شہنشاہ، میری مجبوری تھی، میری نیت پر شک نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تم نے جو قدم اٹھایا وہ مجبوری میں اٹھایا، مگر اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں شہنشاہ وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں کچھ وقت گزارنا ہے۔ لیکن تمہیں وہاں کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ حضور والا، میں انسانوں کی بستی کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ جنات بولے، مگر میں دیکھ رہا ہوں تمہاری دلچسپی اس آدم ذات لڑکی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شہنشاہ کی اس بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، کیا یہ تمہاری خواہش ہے کہ تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ جی شہنشاہ، میری خواہش ہے۔ اور کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ کیا تم وقت پر واپس آ جاؤ گے؟ اور کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ جی شہنشاہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ہاں، یہ سوچ کر رکھنا کہ تمہیں واپس آنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم وقت پر واپس نہیں آئے تو تمہیں زبردستی یہاں بلا لیا جائے گا۔ تم اب جاؤ۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں خوش ہو گیا اور میں ان کے دربار سے اجازت لے کر نکل آیا۔ میرا رخ اپنے ٹھکانے کی طرف تھا جہاں مجھے میری ماں سے ملنا تھا۔ میری ماں نے مجھے دیکھا اور روتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ برسوں کی جدائی کا غم ان کے چہرے پر تھا۔ ماں مجھے کافی دیر تک پیار کرتی رہی۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر میں نے کہا، ماں، مجھے پھر سے انسانوں کی بستی میں جانا ہے۔ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی، کیوں؟ ابھی تو آیا ہے میرا لال اور ابھی واپس جا رہا ہے؟ اب زیادہ دیر کے لیے نہیں جاؤں گا ماں، کچھ حساب چکتا کرنا ہے آدم ذات سے، وہ کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے روتے ہوئے دل سے مجھے اجازت دی، اور جیسے ہی میں جانے لگا تو ماں کہنے لگی، تم جلد واپس لوٹنا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہارا نکاح پرستان کی بادشاہ کی لڑکی اردویسورا سے تمہارا نکاح کر دوں۔ اردویسورا اپنے ملک پرستان کی شہزادی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور حسین بھی ہے، اور دوسری یہ وہ تمہیں دل سے پسند کرتی ہے۔ اردویسورا کے کہنے پر ہی اس کے ماں باپ تمہارے تبشت حضور کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے کے آئے تھے۔ میں نے چوک کر ماں سے پوچھا، تو ابا حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ ماں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ابھی میرا بیٹا کسی کام سے اس ملک سے باہر گیا ہے، جب تک وہ آ نہیں جاتا تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں آپ کی بچی پسند نہیں ہے۔ میرا بیٹا آ جائے تو اس کی مرضی معلوم کر کے تبھی میں آپ کو جواب دوں گا۔
یہ سن کر پھر وہ اپنے ملک پرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے ماں کی بات سنی اور کہا، جی اماں جی، پہلے میں وہاں سے آ جاؤں، پھر اس بارے میں سوچوں گا۔ میں یہ کہا اور میں اماں سے اجازت لے کے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اردوی سورا پرستان ملک کی شہزادی تھی، جس کے حسن کے چرچے ہمارے جیسی بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ہمارے بہت سے قبائل کے نوجوان اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ مگر نہ جانے اس نے مجھے کہاں دیکھ لیا، جبکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر جو بھی ہے، ابھی مجھے اس بے وفا سے اپنے پیار کی بے وفائی کا انتقام لینا ہے۔ اگر اسما مان گئی تو پھر میں اسے اپنے ساتھ بستی میں لے آؤں گا، اور اگر نہ مانی تو میں اسے ایسا انتقام لوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اس سے سچا پیار کیا تھا، پہلی بار کسی سے مجھے محبت ہوئی تھی، مگر میری غلطی تھی کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی جو میری محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ خیر، میں اپنی جناتی بستی سے واپس انسانی دنیا میں پہنچ گیا۔ میں اسی مکان میں کھڑا تھا جو میرا مسکن تھا، یعنی اسما کے دادا کا مکان۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے مجھے سوچنا تھا کہ اسما کا کیا کیا جائے۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی تھی کہ وہ کمزور سی لڑکی مجھ سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رکھتی، مگر پھر بھی میرے مقابلے پر حق کھڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے آ جاتی تو شاید میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی غصہ نہ رہتا۔ اور پھر رات کو میں اس بستی سے باہر نکلا۔ میں چاہتا تو چند ہی پلوں میں اسما کی حویلی تک پہنچ جاتا، مگر میں خود چاہتا تھا کہ رات تھوڑی اور بیت جائے، اس لیے میں چلتا ہوا اس کی حویلی کے لیے بڑھنے لگا۔ اونچے نیچے ویرانے راستوں سے گزرتے ہوئے میں کچی پگڈنڈی پر آ گیا۔ اس کا گاؤں وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ پھر میری رفتار میں تیزی آ گئی اور میں اڑنے لگا۔ اس وقت بھی مجھے اس حالت میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی اس ویران رات میں کوئی آدمزاد نکلنے کی جرت کیسے کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسما کی حویلی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی، مگر شاندار عمارت تھی۔ اس کی اس وقت کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ جس زمانے میں تعمیر کی گئی اپنے وقت کے حساب سے بڑی روپ والی اور شاندار عمارت ہوگی۔ اس کا بڑا سا گیٹ بند تھا، مگر مجھے اندر داخل ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ میں غیبی حالت میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے باہر صحن میں بلب کی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا میں چلتا چلتا اسما کی حویلی کے اندرونی حصے میں کی طرف بڑھنے لگا۔ اندرونی حصے پر بھی بڑا سا دروازہ تھا اور اندر سے بند تھا، مگر یہ دروازے شہنشاہ جنات کے بیٹے کو کبھی روک نہیں سکتے تھے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے دونوں طرف قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اسما کو تلاش کرنے لگا کہ اسما کس کمرے میں بند ہے۔ میں دائیں طرف کی طرف گھوم گیا۔ ادھر 4-5 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں سے مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر میں دروازے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی مسیری تھی جس پر اسما بڑی بے فکری کی نیند سو رہی تھی، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا میز پر ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا۔ میں اسما کو دیکھنے لگا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کی دھوکہ دھڑی یاد آ گئی۔ میرا دماغ پھر گھوم گیا۔ میں کچھ دیر کھڑے اس سے دیکھتا رہا، پھر آرام سے کمرے سے باہر نکل آیا، اور کمرے کے باہر راہداری میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کچھ صوفے بچھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا، اب مجھے کیا جلدی ہے، میں آ تو گیا ہوں، اب دیکھوں گا یہ کیا کرتی ہے۔ میں جا کر ایک صوفے پر بیٹھا اور وہیں لیٹ گیا۔ یہاں میں آرام سے سو سکتا تھا، دیکھا جائے گا صبح کیا ہوتا ہے۔ اب آ گیا ہوں تو جلد بازی کیا ضرورت ہے، مجھے کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہیں لیٹ گیا اور پھر سو گیا۔ صبح کھٹپٹ کی آواز کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا ایک ملازمہ صفائی کے غرض سے اس کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیچاری میری موجودگی سے وہاں بے خبر تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ کوئی یہاں صوفے پر سو رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک دوسری ملازمہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے اسما کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں چپکے سے اٹھا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ واقعی میں اسی کمرے کے سامنے جا کر رک گیا جہاں اسما کو میں نے رات میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔
وہ اندر داخل ہوئی تو میں بھی آرام سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ناشتہ اسما کے سامنے میز پر رکھا اور مسیری کے ساتھ ہی لگی ایک چھوٹی سی ٹیبل پر دودھ کا گلاس بھی ساتھ میں رکھ دیا اور الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ میں آرام سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسما بڑی شان کے ساتھ مسیری سے اتری اور پھر ساتھ کمرے کے موجود غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ غسل خانے سے باہر نکلی اور پھر چلتی ہوئی مسیری کے پاس آئی۔ اس نے میز کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ میں بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے اچانک ہی آگے بڑھ کر ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ روٹی کے ٹکڑے کو اچانک یوں غائب ہوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں اور اچھل کر بولی، کیا یہ تم ہو یوزرسیف؟ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکلا، ہاں میں ہوں یوزرسیف۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا تمہاری سزا ختم ہو گئی؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں میری سزا ختم ہو گئی۔ خوف اس کے چہرے پر منڈلانے لگا۔ اچھا پھر تم میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تم غائب کیوں ہو؟ اور پھر میں اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے کہا، دیکھو اسما، میری سزا ختم ہو گئی ہے۔ اب میں وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ اب وعدہ پورا کرنے کا تمہارا وقت ہے۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بتاؤ تیار ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ گھبرا کر کہنے لگی، ہاں ہاں میں تیار ہوں، مگر کیا؟ پھر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں نے کہا، کیسا وقت؟ تمہارا سب کچھ تو تمہیں مل چکا ہے۔ تمہاری ماں یہاں ہے، تمہاری بہن یہاں ہے، حویلی جائیداد سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ میں نے سب کچھ تو تمہیں دلوا دیا اور تمہارے دشمن کو بھی سزا مل گئی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ اسما کہنے لگی، مجھے کچھ حویلی کے معاملات طے کرنا چاہتی ہوں، عمر جائیداد کے معاملات اور کچھ اور باتیں طے کرنی ہیں۔ اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ کچھ قانونی معاملات ہیں۔ میں نہیں چاہتی ہوں میری چھوٹی بہن اور میری ماں میرے جانے کے بعد کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا رہیں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، 1 مہینہ۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ یعنی آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد میں تمہارے پاس واپس آؤں گا، لیکن یاد رہے صرف 1 مہینہ، میں نے کہا، اور وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں مڑ کر اس کے دروازے سے باہر نکل آیا اور اس نے مجھے روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ باہر نکل کر میں پھر غیبی حالت میں تھا اور راہداری میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسما کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے راہداری میں ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، جیسے تسلی کرنا چاہتی ہو کہ میں باہر موجود تو نہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا باہر کوئی نہیں ہے تو پھر آرام سے نکلی۔ وہ ایک اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ آخری کمرے کے دروازے پر جا کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھا اور پھر محتاط انداز میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو دیکھا سامنے توصیف کھڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مسکرا دیا، اچھا تو یہ کھیل ہے، اس نے اپنی پھپھی اور اس کے لڑکے توصیف کو بھی اس گھر میں بلا لیا ہے۔ اس نے توصیف کے کان میں کچھ کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسما نے انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ توصیف اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ اسما نے اسے کیوں بلایا ہے، وہ بھی اتنی صبح صبح۔ وہ دونوں میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ اسما اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور توصیف اس کے پیچھے تھا۔ وہ توصیف کو لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر بند دروازے مجھے کہاں روک سکتے تھے، میں بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ میں قریب کھڑا ہوا، انہیں دیکھنے لگا۔ اسما کچھ دیر کمرے میں چاروں طرف گھورتی رہی تاکہ وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتی تھی کہ میں یہاں موجود نہیں۔ میں اپنی سانسوں کی بھی آواز روک لی تھی،
جب اس نے دیکھا کہ کمرے میں بالکل خاموشی ہے اور میں وہاں موجود نہیں، اسما نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، توصیف بہت برا ہوا۔ توصیف حیرانی سے بولا، کیا بات ہے؟ اسما بولی، توصیف وہ خبیث جن آزاد ہو چکا ہے اور اب میرے پیچھے یہاں آ گیا ہے اور وہ اب مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ توصیف اس کی بات سن کر حیران ہو کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا ہے اور 1 مہینے کا وقت لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں سے جانے سے پہلے کچھ معاملات طے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بتاؤں توصیف، میں تو بہت مشکل میں پڑ چکی ہوں۔ توصیف اس کی بات سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ وہ بولی، جو کرنا ہے جلدی کریں، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ آزاد ہو چکا ہے، اگر ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسما نے مکاری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ توصیف پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اب کیا کریں؟ میں تو جس عالم صاحب کو جانتا تھا وہ بھی بیچارے وہاں سے جا کر ناکام ہو گئے۔ وہ تو بیچارے بھاگ کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اسما کہنے لگی، کچھ کیجئے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بہت سے عامل بھرے پڑے ہیں جو ان خبیث جنوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اس جن سے میری جان چھڑائیں۔ میں نے جائیداد اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ میں اس کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاؤں۔ میرا بھی حق ہے میں اس دنیا میں رہوں اور اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہونے لگا کہ کتنی خود غرض لڑکی ہے۔ لیکن مجھے تو حیرت ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ ابھی اس کی سزا باقی ہے، توصیف نے کہا۔ توصیف، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن میں خود ابھی اسے یہاں دیکھا ہے۔ میں ناشتہ ہی کرنے بیٹھی تھی کہ وہ وہاں آ چکا تھا اور اس نے مجھے خود کہا کہ اس کی سزا ختم ہو چکی ہے، وہ آزاد ہو چکا ہے۔ توصیف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ توصیف بڑی محبت بھرے لہجے میں بولا، تم فکر مت کرو اسما، میری جان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی نظروں میں بڑی محبت تھی اور اسما نے شرما کر اپنی نظریں نیچی جھکا لی، مگر میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر محسوس کر سکتا تھا کہ وہ توصیف کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ توصیف کہنے لگا، اب مجھے اجازت دو، اب میں چلتا ہوں، اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔ توصیف تو اس کا شرمیلا پن دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا، کہنے لگا، تم ایسا کرنا کہ حویلی سے قدم باہر نہیں نکالنا۔ نہیں، میں تو باہر نہیں جاؤں گی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ توصیف باہر چلا گیا تو اسما کے چہرے پر ایک مکاری بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسما اسے استعمال کر رہی تھی۔ مجھے اس کی سوچ پر بڑا دکھ تھا۔ میں توصیف کے پیچھے چل پڑا۔ توصیف راہداری میں جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا۔ توصیف سب سے پہلے اپنے کمرے میں گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ حویلی سے نکلا۔ حویلی سے نکلتے ہی وہ تیزی سے کچی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ میں حیران تھا، آخر توصیف کہاں جا رہا تھا؟ میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانی سی کھٹارا سی بس وہاں سے گزری۔ توصیف نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بس روک کر توصیف کو اس میں سوار کر لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو چکا تھا۔ بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ توصیف آخر کہاں جا رہا تھا۔ توصیف نے بس کنڈکٹر کو ٹکٹ کے پیسے دیے اور نظام نگر کا نام بتایا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد بس کھیتوں کے سامنے ایک چھوٹی سی گزرگاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ توصیف جلدی سے نیچے اترا، میں بھی اس کے پیچھے اتر آیا۔ توصیف سڑک سے نکل کر کھیت میں ہو لیا اور پھر تیزی سے چلنے لگا۔ میں ادھر ادھر نظریں اٹھا کر دیکھا تو چند کچے پکے مکانات نظر آ رہے تھے۔ توصیف شاید سامنے نظر آنے والی گاؤں کی آبادی کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ چلتے چلتے گاؤں پہنچ گیا۔ ایک آدمی وہاں پاس ہی دکان میں کام کر رہا تھا۔ اسے توصیف نے آواز دے کر پوچھا، بھائی صاحب، مجھے حاجات بیوی کے یہاں جانا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟
کہ ان کا گھر کس طرف ہے؟ اس آدمی نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ جو سفید رنگ کا دروازہ ہے وہی حاجات بی بی کا گھر ہے، آپ چلے جائیں۔ توصیف نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس حاجت بی بی کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گاؤں میں داخل ہوا اور چلتے چلتے ایک مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مکان بہت پرانا تھا، جس میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا جس میں سفید رنگ پتا ہوا تھا۔ مکان کی حالت بڑی خستہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 15 سالہ لڑکا باہر نکلا تو اس نے کہا، جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ توصیف نے کہا، مجھے حاجر بی بی سے ملنا ہے۔ لڑکا پوچھنے لگا، کیا کام ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ توصیف نے بھننا کر بولا، ارے وقت ضائع نہ کرو، جلدی سے انہیں جا کر بتاؤ کہ دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا ہے، ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لڑکا توصیف کی تلخ لہجے کو محسوس کر کے برا سا منہ بنا کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، اندر آ جائیے۔ توصیف اندر داخل ہوا اور میں بھی اس کے پیچھے مکان میں داخل ہونے لگا۔ مگر یہ کیا؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے پر اندھے کی زنجیریں ہوں اور مجھے اندر جانے سے روک رہی ہوں۔ میں نے پھر کوشش کی مگر میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دیوار کی طرف دیکھا۔ دیوار اتنی اونچی نہیں تھی۔ میں نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ایسا زور کا جھٹکا لگا کہ میں گلی میں جا کر گرا۔ اس مکان پر کوئی سخت قسم کا پہرا تھا جس کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں گھبرا کر دیکھنے لگا، آخر کار کیا بات ہے اس مکان میں؟ ایسی کون سی شخصیت ہے اس مکان میں؟ میں وہیں کھڑا ہو کر توصیف کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد توصیف باہر نکلا۔ اس کے ساتھ سفید لباس میں لپٹی ہوئی 50 سالہ عمر کی عورت تھی جو دیکھنے سے ہی بڑی نمازی اور پرہیزگار لگ رہی تھی۔ توصیف اس مکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، وہ عورت بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اتنے میں وہ لڑکا باہر آ گیا جو دروازہ کھول کر اس عورت کو بتانے گیا تھا اور اس کے ساتھ والی گلی میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے یاد کیا بی بی؟ شمس الرحمان، جلدی سے تانگا لے آؤ، مجھے ان کے ساتھ ان کے گاؤں جانا ہے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا اور 5 منٹ کے اندر آیا تو ایک گھوڑے کو لے کر آیا جس کے پیچھے تانگا بنا ہوا تھا۔ توصیف اور وہ عورت دونوں اس تانگے میں بیٹھ کر سوار ہو گئے۔ میں ابھی پیچھے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، تانگا تو چل پڑا۔ میں دوڑ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر سوار ہو گیا۔ میں اڑ کر بھی جا سکتا تھا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی ان سے پہلے اسما کی حویلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ان کے منصوبے کا پتہ نہیں چلتا، وہ راستے میں کیا باتیں کرتے اور یہ لڑکا توصیف ان کو وہاں کیوں لے جا رہا تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور یہ توصیف کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ اس لیے میں ان پر نظر رکھ کر ان کے سارے منصوبوں کو جاننے کے لیے تانگے میں بیٹھا تھا۔ مگر میری تانگے میں سوار ہونے کی دیر تھی کہ ایک دم سے تانگے ایسا رک گیا جیسے اس کو بریک لگ گئے ہوں۔ وہ جوان گھوڑے کو چابک مارنے لگا اور اسے چلانے کی اصرار کرنے لگا، مگر یہ کیا، تانگا تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھوڑا بار بار ہنہنانے لگا اونچی اونچی آواز میں۔ شاید گھوڑے کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور گھوڑے پر اتنا وزن ہو چکا تھا کہ وہ تانگے کو کھینچ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو کوچوان اسے چابک مارتا رہا مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب تو حاجر بی بی بھی پریشان تھی، وہ مڑ مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا مگر میں ان کی نظروں سے اوجھل تھا، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تاثرات تھے۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ حاجر بی بی کو میری موجودگی کا پتہ چل جائے۔ یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس عورت کے پاس کوئی زبردست طاقت ہے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے فوراً تانگے سے نیچے اترنا ہی مناسب سمجھا، اور میرے اترتے ہی گھوڑا ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا اور کوچوان نے جو ہی اس کو چابک رسید کیا تو وہ دوڑنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ میں اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن میری نظروں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور میں نے دیکھا
کہ حاجر بی بی بار بار چلتے ہوئے تانگے سے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں تانگا میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے سے ایک چھلانگ ماری اور ہوا میں آہستہ آہستہ اڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں حویلی کے سامنے تھا، مگر وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں باہر ہی کھڑا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تانگے حویلی کے سامنے آ کر رکا، جس میں توصیف اور وہی حاجر بی بی سوار تھی۔ توصیف اور وہ عورت نیچے اتری اور اس نے کوچوان کو گھوڑے کے ساتھ وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا اور بڑی شان سے چلتے ہوئے توصیف کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے داخل ہوا۔ میں اس حویلی میں پہلے بھی آ چکا تھا، تو لہٰذا مجھے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر توصیف نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس عورت کو صوفے پر بٹھایا اور پھر اس کے بعد اسما کو بلانے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسما کو لے کر واپس آیا۔ اسما نے آ کر انہیں سلام کیا اور اس کے سامنے ادب سے بیٹھ گئی۔ حاجر بی بی، آپ کو تکلیف دینے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ دراصل کچھ کام ہی ایسا تھا۔ اصل میں توصیف نے مجھے بتایا تھا، اس کے ساتھ کسی نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا کہ آپ کو خود یہاں آنا پڑا۔ حاجر بی بی اس کی بات غور سے سن رہی تھی اور اسے بڑے غور سے اور دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہیں۔ ابھی تک انہوں نے اسما کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں چونک پڑا کہ کہیں انہیں میری موجودگی کا تو پتہ نہیں چل گیا۔ حاجر بی بی بے خیالی میں بولی، ابھی مسئلہ کیا ہے؟ اسما کہنے لگی، مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں جس دن سے وہاں سے آئی ہوں وہ جن میرے پیچھے پڑا چکا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حاجر بی بی اس کی بات خاموشی سے سنتی رہیں۔ اتنے میں حاجر بی بی کو دیکھ رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ میری موجودگی کو بھانپ چکی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، اس کا مطلب یہ بات درست ہے کہ وہ جن اب آزاد ہو چکا ہے؟ اسما نے ادب سے کہا، جی حاجر بی بی، وہ جن آزاد ہو چکا ہے اور میری زندگی اب خطرے میں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس جن کے خاتمے کا کچھ کر سکوں، اور ہاں، اگر میں ناکام ہو گئی تو اس میں میری جان کو جانے کا خطرہ ہے۔ اسما کہنے لگی، جی ہاں، میں جانتی ہوں، آپ جو کہیں گی میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ حاجر بی بی نے اپنے لہجے میں سختی لاتے ہوئے بولی، یہ ہمارے معیار کی بات نہیں ہے، ہمارے معیار کی بات کرو۔ ہم روپیے پیسے کے لالچی نہیں ہیں۔ اسما ان کے تیور بگڑتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پھر حاجر بی بی نے کہا، مجھے اپنے کمرے میں لے چلو، اور اسما فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں اپنے کمرے کی طرف لے کر پڑی۔ توصیف بھی اٹھ کر چل پڑا تو میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ حاجر بی بی نے توصیف کو روکتے ہوئے کہا، تمہارا کام وہاں فی الحال نہیں، تم یہاں سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں اور اسما ہی کمرے میں جائیں گے، تم فی الحال آرام کرو، وقت پڑنے پر تمہیں بلوا لیا جائے گا۔ توصیف نے ان کی بات سن کر ادب سے سر ہلایا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ حاجر بی بی کو اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر باہر کھڑا رہا۔ میں بھی تھوڑے وقفے کے بعد ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ حاجر بی بی چیز کیا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ یہ تمہاری مسیری ہے؟ حاجر بی بی نے اسما سے پوچھا۔ جی ہاں بی بی، یہ میری مسیری ہے۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس مسیری پر بیٹھ جاؤ۔ حاجر بی بی بھی اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ بڑے غور سے کمرے کو ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت کیا چیز ہے۔ وہ کچھ دیر کمرے کا جائزہ لیتی رہی اور پھر بولی، اسما، مجھے ایک کھلے برتن میں کچھ پانی چاہیے۔ اور کچھ؟ اسما نے کہا، نہیں، تم ایک کھلے برتن میں پانی لے کر آؤ۔ اسما ان کی بات سن کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا برتن تھا جس میں پانی تھا۔ اس نے پانی حاجر بی بی کے سامنے میز پر رکھا اور پھر مسیری پر بیٹھ گئی۔ حاجر بی بی نے کہا، مسیری کے اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں
تم مسیری سے قدم نیچے نہ رکھنا۔ پانی ان کے سامنے میز پر پڑا تھا۔ اسما بھی دلچسپی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی اور میں بھی ان کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ہاجر بی بی نے اپنے سامنے پانی رکھا اور اپنے تھیلے میں سے کوئی چیز نکالی جو چھوٹے چھوٹے گول پتھروں اور کنکروں کی شکل میں تھی۔ غور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا وہ شاید آٹے کے بنے ہوئے تھے۔ ہاجر بی بی نے آنکھیں بند کر زور زور سے کچھ پڑھنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک پڑھ رہی تھیں اور میں بڑی عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسما بڑے شان سے چوکڑی مار کر مسیری پر بیٹھی تھی اور میں اس ہاجر بی بی کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ ہاجر بی بی نے کچھ دیر بعد پڑھ کر وہ چھوٹے چھوٹے آٹے نما گولے پانی میں گرا دیے۔ پانی میں گرنے کے بعد پانی میں سے ایسا دھواں اٹھنے لگا جیسے پانی ابل رہا ہو، اور پھر ہاجر بی بی نے بڑی کڑکدار آواز میں کہا، میں تجھے حکم دیتی ہوں، میرے سامنے حاضر ہو۔ ہاجر بی بی نے بڑی عجیب سی آواز میں اپنے لفظوں کو دہرایا، تجھے حکم دیتی ہوں، تو جو کوئی بھی ہے میرے سامنے حاضر ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں یہ جانتا تھا یہ عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اندھے کے ہاتھ مجھ جیسے ہٹے کٹے اور طاقتور جن کو گھسیٹ کر ہاجر بی بی کے سامنے لے جا رہے ہیں۔ میں اچانک اس مصیبت پر پھوکلا گیا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا اندھے کی طاقت تھی۔ اس نے مجھے پکڑ کر ہاجر بی بی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہاجر بی بی نے ایک دم ہی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھیں، مگر اس کی آنکھیں میرے اوپر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، اچھا تو تو ہے وہ شیطان۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمزاد میں اتنی طاقت ہے کہ مجھ غیبی حالت میں دیکھ سکے۔ ابھی تک تو اسما بھی مجھے دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہاجر بی بی پھر گرجدار آواز میں بولی، کون ہے تو خبیث، اور کیا چاہتا ہے اس لڑکی سے؟ مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاجر بی بی کے پاس کوئی زبردست طاقت ہے جو وہ مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ دیکھ ہاجر بی بی، تو میرے راستے میں مت آ، تو مجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے ہاجر بی بی کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اے شیطان۔ وہ بدستور چیخ کر بولی، تو بتا اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں جو بھی چاہتا ہوں تو راستے سے ہٹ جا، ورنہ تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ وہ کہنے لگی، اے شیطان جن، تو مجھے کیا سبق سکھائے گا؟ سبق تو میں تجھے سکھاؤں گی۔ میں نے کہا لگا کر کہا، مجھے سامنے لا کر یہ مت سمجھ کہ تو مجھ پر قابو پا لیا ہے۔ یاد رکھ، تو ہمیشہ کے لیے پچھتائے گی۔ جواب میں اس نے پھر ایک بار آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسی پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنی مٹھی میں پانی بھرا اور میری طرف اچھال دیا۔ پانی کے قطرے میری طرف گرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے گرم گرم سیسا اس نے میری طرف انڈیل دیا ہو۔ اب مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جسم کے گرد ایک حصار بنا لیا۔ وہ بدستور پانی پھینکتی جا رہی تھی، مگر اب وہ پانی جو سیسا بن کر مجھے سے ٹکرا رہا تھا، ہوا بن کر بھاپ بن کر اڑنے لگا۔ ہاجر بی بی کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر میں اس برتن کا سارا پانی خالی کر دیا۔ جب ہاجر بی بی نے دیکھا کہ پانی سارا ختم ہو چکا ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، پھر اس نے اسی پانی میں ڈوبی ہوئی کنکریاں اٹھائیں اور میرے جسم پر مارنی شروع کر دیں۔ کنکریاں میرے جسم سے ٹکراتی اور راکھ بن کر فرش پر گر جاتی۔ اگر میں نے حصار نہ کھینچا ہوتا تو وہ کنکریاں نہ جانے میرا کیا حشر کرتیں۔ جب ساری کنکریاں گر گئیں تو ہاجر بی بی کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ رجدار آواز میں بولی، کون شرارتی جن ہے بتا؟ ہاجر بی بی تو نے اپنے دل کی حسرت پوری کر لی۔ تو نے جو واقع کرنے تھے وہ تو نے کر لیے۔
اب وار کرنے کی باری میری ہے، اب تو سنبھلنے کی کوشش کر اور مجھ سے بچ سکتی ہے تو بچ کر دکھا۔ یہ سن کر ہاجر بی بی کے چہرے پر ایک خوف کے آثار امڑ آئے اور وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور دروازے کی طرف بھاگنے لگیں، مگر اس سے پہلے وہ بھاگتی میں نے لپک کر اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کری، مگر اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے جلتے ہوئے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور اتنی دیر میں وہ دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے صحن میں نظر دوڑائی لیکن وہ غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس عورت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بڑا حیران تھا، وہ تو ایک انسان تھی، اتنی جلدی کہاں غائب ہو سکتی تھی؟ نہ وہ راہداری میں تھی نہ ہی صحن میں۔ میں واپس کمرے کی طرف بڑھا، اسما کے دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ میں اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر پھر دھکا کھا کر دور جا گرا۔ ہاجر بیوی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے شریر جن، تو کبھی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کمرے کے ارد گرد ایک طاقتور حصار قائم کر دیا ہے۔ تیری موت تجھے پکار رہی ہے، اگر تو اپنی جان کی بخشش چاہتا ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ دے، مجھ سے معافی مانگ اور چلا جا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسما کے کمرے کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں ہاجر بی بی، تو کب تک اس کی حفاظت کرتی ہے؟ اب اس کے مرنے سے پہلے مجھے تیری گردن موڑنی ہوگی۔ یہ کہہ کر میں راہداری سے نکلا اور پھر صحن میں آ کر اور پھر میں نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور تیزی سے اڑنے لگا اور اسی پرانی بستی کی طرف اپنا رخ کر دیا جو کہ میرا پرانا مسکن تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے یہ سوچنا تھا کہ یہ ہاجر بی بی اور اسما کا کیا کیا جائے۔ دوستو، یہ سنسنی خیز کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔